مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سبھی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دوستوں، میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم اور اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محنت اور دعاؤں سے میں اس لائق ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو اور میرے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ میرے اوپر تادر قائم و دائم رکھے۔ اور اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و سیرت کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھنا، جبکہ خالق اخلاق نے خود فرما دیا، انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں پر جامع تھے، یعنی رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اشارہ و قربانی، مہمان نوازی، کتنی بلند منزل و فائد و سفرات ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کا اخلاق قرآن پاک تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ تمام علمی و عملی اور اخلاق کمالات کا دار و مدار عقل پر ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل کے بارے میں کچھ بتا دینا انتہائی ضروری ہے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے، جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے، یعنی تمام انسانوں کی عقل ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کا برابر ہے۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا اور عبداللہ بن کمیہ نے آپ کے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلودہ کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ حبیب اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں، تو آپ نے بندے کی زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کے تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہے، اور قیامت کے دن آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلا آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یوں نہ کھڑے رہا کرو جس طرح لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں اور بندے کی طرح کھاتا ہوں اور بندے کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کی جانوروں کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر القام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے اور آپ اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ کبھی جھڑکا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے اصحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو لبیک حاضر جناب کہہ کر جواب دیتے۔ حضرات سامعین کرام، یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اب میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔